قرآن اسی طرف تو ہمیں اشارہ کر رہا ہے، ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی حزن نہیں ہوتا۔ خوف کا تعلق آئندہ سے ہے، فیوچر سے، حزن گزشتہ، غم یہ ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، یہ رہ گیا، یہ غمگین نہیں ہوتے۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ جا کہاں رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کرنا کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ دنیا تو سمٹ جائے گی ایک لمحے کے اندر، لیکن جو اپنے عہد و پیمان کو نبھا گیا وہی روشن رہے گا۔ آپ کے سامنے کربلا والوں کی مثال ہے، آپ ہر نماز کے بعد انہیں سلام کرتے ہیں، کیسا عہد کیا انہوں نے اپنے مولا کے ساتھ۔ بس ایسے ہی جوان کی ضرورت ہے، ایسا ہی شخص چاہیے۔ مقدس اردبیلی جو بہرحال اپنے بہت بڑے عالم دین شخص جو بیان کرتا ہے کہ میں رات کو دیکھا کہ میں نے مقدس اردبیلی اچانک سے جا رہے ہیں مولا کے حرم کی طرف نجف میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا اور دیکھا کہ دروازہ بند ہے حرم کا دروازہ بند ہوتا تھا رات کو، اب کھلتے ہیں۔ کہا جیسے وہ قریب گیا دروازہ کھل گیا خود، میں دیکھا یہ اندر گئے، کچھ آوازیں آئیں، کچھ باتیں آئیں، باہر آئے، پھر میں نے دیکھا کہ یہ گئے مسجد کوفہ کے۔ واقعہ طولانی ہے، میں پہلے پڑھ چکا ہوں کئی دفعہ، میں بولے ان کا چور صاحب کی خدمت میں آج بیان کرنا ہے۔ مسجد کوفہ میں گئے، وہاں دیکھا ایک نور ہے، روشنی ہے، یہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے واپس آ رہے تھے مسجد کوفہ سے ہوتے ہوئے سہلہ کی طرف سے لے کے نجف کی طرف، تو پیچھے پیچھے مجھے کھانسی آ گئی، اب یہ پیچھے پیچھے ہے، مجھے کھانسی آئی تو رک گئے وہ، انہوں نے وہی طرف دیکھا، کہا تم کب سے میرے پیچھے ہو؟ میں شرمندہ ہوا، کہا کہ میں آپ کو دیکھا، آپ دروازہ کھل گیا، پتہ نہیں کس سے باتیں کی۔ مقدس اردبیلی کو جب تک میں زندہ ہوں یہ بات نہیں بتانا کسی کو۔ کہا کہ جب بھی مجھے کوئی علمی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں مولا کی خدمت میں جاتا ہوں اور جواب لے کے آتا ہوں، لیکن آج جب میں مولا کی خدمت میں گیا تو مجھے مولا نے کہا کہ ہمارا آخری فرزند کوفہ میں ہے، تو آج میں پھر آخری امام کی خدمت میں پہنچا اور مسئلے کا جواب لے کر جا رہا تھا۔ اب یہ ایک شخص اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اپنی مشکل مولا گفتگو کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پھر آخری امام سے ایک شخص کیسے پہنچ جاتا ہے؟ تو لوگ بتاتے ہیں ان کی والدہ سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ ایسا فرزند کیسے پیدا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا، میری نگاہوں نے کبھی حرام نہیں کیا، یعنی نامحرم کو، اور میں نے ہمیشہ باوضو ہو کے اسے دودھ پلایا ہے، شبہ بھی ہونا جس پر میں نے وہ بھی نہیں کھایا۔ تو کہتے ہیں ان کے جو والد تھے وہ بھی عالم دین تھے، جب وہ طالب علم تھے، جوان تھے، اتنا حلال حرام کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دفعہ کہیں بیٹھے ہوئے آرام کر رہے تھے کسی جگہ، تھک گئے دن کا ٹائم، اٹھے تو بھوک لگی، دیکھا کہ پانی بہ رہا ہے نہر کا، اس پہ سیب تھا، سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب کھا لیا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ پتہ نہیں کس کا سیب تھا جو بہتا ہوا آ رہا تھا، جب تک اس سے میں حلالیت یعنی اجازت نہیں لوں گا، یہ تو حرام ہے میرے اوپر۔ اس پانی کا پیچھا کرتے رہے کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، جاتے جاتے ایک باغ میں پہنچے کہ باغ درخت کے اندر سے یہ پانی سیب کے درخت سے آ رہا۔ اس باغ کے مالک کے پاس گئے، کہا کہ ایسے ایسے سیب آپ کا ہی گرا ہوگا، میں نے کھا لیا، مجھے حلال کر دیجیے۔ اس شخص نے کہا کہ میں ایک شرط پہ حلال کروں گا۔ کہا میری بیٹی سے شادی کرو۔ کہا میری بیٹی جو ہے وہ نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، گونگی بھی ہے اور بہری بھی ہے، اور اس کا بدن بھی شل ہے، لیکن اتنے حلال کے قائل تھے، انہوں نے اس شرط کو قبول کیا، اس کو قبول کیا۔ جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، کمرے میں گئے، جیسے داخل ہوئے تو خاتون نے ان کو سلام کیا، یہ پریشان ہو گئے، یہ تو بول رہی ہے۔ تو والد آئے، کہا یہ تو بول رہی ہے، کہتا ہاں،
میں دیکھ رہا تھا کہ تم اتنے متقی پرہیزگار ہو، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، لیکن جو میں نے کہا میں نے سچ کہا، جھوٹ نہیں کہا۔ یہ یعنی گنگی یعنی بولی نہیں، یعنی اس نے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ یہ بہری، اس نے کبھی نامحرم یا کوئی آواز نہیں سنی ہے، اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے، یہ پاک صاف۔ وہ ظاہر ہے پھر اسی بطن سے جو پیدا ہوتے ہیں پھر مقدس سے انسان ہوتا ہے۔ ہم بھی جو محرم میں آئے ہیں، ہم بہرحال ٹھیک ہے، بہرحال میں ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم زندگی میں، لیکن ہمیں یہ موقع ملتا ہے عزیزان محترم کہ ہم امام سے عہد کریں کہ ہم اب یہ غلط کام نہیں کریں گے۔ جو ہو گیا ہو گیا، انسان ہے، انسان دیکھیں سب سے پہلے ہی انسان پشیمان ہونا ضروری ہے۔ اس کو پہلے وہ پشیمان تو ہو، شرمندہ تو ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اب جس کو یہی نہیں پتا کہ وہ غلط کر رہا ہے کہ صحیح کر رہا ہے تو وہ استغفار کیسے کرے گا؟ جو شرمندہ ہوگا وہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ یہ ولایت کا دروازہ ہے، اس لیے کچھ ہو گیا آ جاؤ، کھلا ہوا ہے۔ اب جب تم آ گئے تو پھر امان میں آ گئے، لیکن اب غلطی نہیں کرنی۔ کیوں؟ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیونکہ جتنا آپ قریب آتے جائیں گے امتحان بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا آپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا واپسی سخت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ ہائی وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں، رائٹ پہ جو لین ہوگی وہ آہستہ گاڑی کے لیے ہوگی، لیکن جو بالکل لیفٹ پر ہے وہ فاسٹ ٹریک ہے۔ یہاں گاڑی سب جس کو تیز چلانی ہے اس پہ چلائے گا، جو 20 30 40 سپیڈ ہے وہ یہاں نہیں چلائے۔ کیوں؟ اس کے لیے پیچھے ہے، ورنہ حادثہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس لائن میں، اس رو میں تیزی بھی بہت ہے، پہنچنا بھی بہت جلدی ہے، لیکن ذرا سی غلطی جان لیوا حادثہ ہے۔ 20 کی سپیڈ پہ حادثہ ہو جائے بچنے کے چانس ہیں، 120 کی سپیڈ میں بچنے کے چانس کم ہے۔ بس یہ جو عہد کر لیا، پھر اگر کوئی غلطی ہوئی تو بس پھر نقصان زیادہ ہے۔